ذرا سوچیں کہ کسی فلک بوس عمارت کی 50ویں منزل پر کھڑے ہوں اور اچانک زمین کانپنے لگے۔ زیادہ تر جگہوں پر تو یہ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں ہوگا، لیکن جاپان میں یہ ان کی انجینئرنگ کی ذہانت کا ایک اور امتحان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایسے عمودی شہر کیسے بنائے جو دنیا کے طاقتور ترین زلزلوں کی تھاپ پر محفوظ طریقے سے رقص کر سکتے ہیں؟ آئیے آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک جملہ جاپانی سوچ اور فلسفے کا نچوڑ ہے۔ ان کے لیے جدت طرازی یعنی انوویشن کوئی شوق نہیں بلکہ فطرت کی طرف سے عائد کردہ سخت پابندیوں کا جواب ہے۔ جب انسان ایسی طاقتور قوتوں میں گھرا ہو جن پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں تو ذہین بننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں بچتا، اور یہی چیز ان کی بقا کا راز ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں کہ جاپان نے اپنی سب سے بڑی کمزوریوں کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں کیسے تبدیل کیا۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ضرورت واقعی ایجاد کی ماں ہے۔ یہ نکات جاپانی حقیقت کی ایک واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ کا تصور کریں جو بہت گنجان ہو، جہاں ہر طرف لوگ ہوں اور زمین مسلسل غیر مستحکم ہو۔ ایسے حالات میں ٹیکنالوجی صرف سہولت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ڈھال ہے، ایک لائف لائن ہے۔ یہ زندگی اور موت کا معاملہ بن جاتی ہے۔ لیکن ان تمام چیلنجز میں سے ایک دشمن ہے جو سب سے بڑا اور مستقل ہے، ایک ایسا دشمن جو قدموں کے ٹھیک نیچے چھپا بیٹھا ہے: زلزلے۔ یہی وہ تباہ کن قوت ہے جس نے جاپانی آرکیٹیکٹس اور انجینئرز کو فن تعمیر کے اصولوں کو ازسر نو لکھنے پر مجبور کیا۔ یہاں کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ 1995 سے پہلے ایک طرح کا اطمینان تھا، ایک سوچ تھی کہ انہوں نے زلزلوں پر قابو پا لیا ہے۔ پھر ہانشین کا زلزلہ آیا اور اس نے سارے وہم توڑ دیے۔ ایک جھٹکے میں سب کو احساس ہوا کہ انہوں نے جو کچھ بھی بنایا تھا وہ کتنا نازک تھا۔ اور پھر اسی تباہی کی راکھ سے انجینئرنگ کی دنیا میں ایک انقلاب نے جنم لیا۔ آئیے اب تھیوری سے نکل کر عملی دنیا میں چلتے ہیں۔ ہماری پہلی منزل ہے اوساکا میں ناکانوشیما فیسٹیول ٹاور۔ یہاں انجینئرز کو ایک تقریباً ناممکن چیلنج کا سامنا تھا۔ ایک بہت بڑے کھلے ہال کے اوپر ایک بلند و بالا ٹاور کیسے کھڑا کیا جائے؟ یہ ہے وہ شاندار ٹاور، بلند اور خوبصورت۔ پہلی نظر میں شاید یہ کسی دوسرے اسکائی اسکریپر کی طرح ہی لگے، لیکن اس کے اندر انجینئرنگ کا ایک ایسا راز چھپا ہے جو اسے منفرد بناتا ہے۔ تو تیار ہو جائیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اور ذہانت یہی ہے۔ پوری عمارت کو زمین سے الگ کرنے کے بجائے انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمارت کو ہی بیچ سے الگ کر دیا جائے۔ سوچیں ذرا، جیسے عمارت کو 2 حصوں میں کاٹ کر ان کے بیچ میں ایک بہت بڑا کوشن رکھ دیا ہو۔ انہوں نے بالکل یہی کیا۔ اس ڈائیگرام کو دیکھیں۔ یہ جو سرخ لکیر ہے نا، سارا کمال اسی کا ہے۔ غور کریں کہ اسے کتنی مہارت سے پرفارمنس ہال کے ٹھیک اوپر رکھا گیا ہے۔ اس شاندار ڈیزائن نے انہیں نیچے ایک وسیع و عریض بغیر ستونوں والی جگہ بنانے کی اجازت دی اور ساتھ ہی اوپر کی منزلوں کو زلزلے سے بھی محفوظ بنا دیا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ 38,000 میٹرک ٹن اسٹیل اور کنکریٹ کو ہوا میں کیسے سہارا دیا جائے؟ اس کا جواب ہے میگا ٹرس۔ اس سے عمارت کے اندر چھپا ہوا ایک بہت بڑا پل سمجھے، جو دفتر کی تمام منزلوں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے اور ان کا سارا وزن محفوظ طریقے سے 16 بڑے ستونوں پر منتقل کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے وہ جادوئی آلہ جو یہ سارا کام کرتا ہے: لیڈ ربر بیئرنگ۔ اسے ربڑ اور سٹیل کی تہوں سے بنا ایک سینڈوچ سمجھیں، جس کے بیچ میں سیسے یعنی لیڈ کا ایک ٹکڑا ہے۔ ربڑ اسے لچکدار بناتا ہے اور حرکت کی اجازت دیتا ہے، اور سیسا ایک اسفنج کی طرح زلزلے کی توانائی اور جھٹکے کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یہ ایک سادہ مگر ناقابل یقین حد تک مؤثر آئیڈیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ نسبتاً چھوٹے دکھنے والے بیرنگز آدھے ٹاور کے وزن کا 95% حصہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اس ڈیزائن کی طاقت اور کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ واقعی انجینئرنگ کا ایک شاندار کارنامہ ہے۔ یہ گراف ہی اصل ثبوت ہے۔ بائیں طرف دیکھیں، عمارت کی بنیاد میں زلزلے کے جھٹکوں کی شدید افراتفری نظر آ رہی ہے۔ لیکن اب دائیں طرف اس آئسولیشن لیئر کے اوپر دیکھیں، تقریباً مکمل سکون۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ایک مؤثر رکاوٹ کے طور پر کام کرتی ہے، جو نیچے کی شدت کو روکتی ہے اور اوپر کے حصے کو محفوظ اور پرسکون رکھتی ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ جدید ٹیکنالوجی زلزلوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے، لیکن کیا ہوگا اگر بہترین حل صدیوں سے ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہو؟
اگلے حصے میں ہم ایک جدید ڈیزائن میں چھپی قدیم حکمت کو دریافت کرنے کے لیے وقت میں پیچھے جائیں گے۔ یہ سوال عجیب لگ سکتا ہے، لیکن اس کا جواب دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں سے ایک ٹوکیو اسکائی ٹری کے دل میں پوشیدہ ہے۔ یہ جاننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ماضی مستقبل کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے۔ یہاں دو بالکل مختلف فلسفے آمنے سامنے ہیں۔ جدید مغربی انجینئرنگ کہتی ہے مضبوط بنو اور طاقت کا مقابلہ کرو، جبکہ قدیم جاپانی پگوڑا کی حکمت کہتی ہے لچکدار بنو اور طاقت کے ساتھ رقص کرو۔ ایک دباؤ میں ٹوٹ جاتا ہے جبکہ دوسرا بچ جاتا ہے۔ اس منفرد ڈیزائن کو دیکھیں۔ ٹاور ایک مضبوط تکونی یعنی ٹرائنگولر بنیاد سے شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایک گول شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہوا کی مزاحمت کو کم کرنے اور دباؤ کو یکساں طور پر تقسیم کرنے کی ایک ذہین انجینئرنگ حکمت عملی ہے۔ اور یہاں ہم اصل راز تک پہنچتے ہیں جو براہ راست قدیم پگوڑا سے متاثر ہے۔ ٹاور کے مرکز میں کنکریٹ کا ایک بہت بڑا ستون ہے جسے شن باشیرا کہتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ بیرونی ڈھانچے سے بالکل الگ ہے۔ جب زلزلے میں ٹاور ایک سمت میں جھکتا ہے تو یہ ستون ایک پینڈولم کی طرح دوسری سمت میں حرکت کرتا ہے، جس سے جھٹکے ختم ہو جاتے ہیں اور ٹاور مستحکم رہتا ہے۔ شن باشیرا، یہ اس قدیم حکمت کا نام ہے۔ یہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہے جس نے پگوڈاز کو صدیوں تک قائم رکھا، اور آج یہی اصول انسانی انجینئرنگ کے جدید ترین اور عظیم ترین کارناموں میں سے ایک کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو ان دو حیرت انگیز مثالوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ اصل راز طاقت میں نہیں بلکہ لچک اور ذہانت میں ہے۔ زلزلے کا سامنا کرنے یا اس سے لڑنے کے بجائے جاپانیوں نے اس کے ساتھ رقص کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تباہی کی توانائی کو ایک خوبصورت اور منظم حرکت میں بدل دیا ہے۔ یہ جنگ نہیں بلکہ انسان اور فطرت کے درمیان ایک پارٹنرشپ ہے۔ جاپان کا تجربہ ہمیں ایک گہرا سبق سکھاتا ہے۔ ہر چیلنج کے دل میں ترقی اور جدت کا ایک موقع چھپا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسی کون سی مجبوریاں اور چیلنجز ہیں، اور ہم جاپانیوں کی طرح انہیں اپنی سب سے بڑی کامیابیوں میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہی سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔